آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی، ایک ایسی کہانی جس کے آخر تک آپ خود کو حقیقت اور فسانے کے درمیان الجھا ہوا پائیں گے۔ یہ کہانی ہے برمودا ٹرائینگل کی، ایک ایسا علاقہ جو دنیا کے نقشے پر موجود ہے لیکن اس کی حقیقت آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ یہ بات ہے 1945 کی 5 دسمبر کا دن، دوپہر کے 2:10۔ فلوریڈا سے امریکی بحریہ کے 5 ٹورپیڈو بمبار طیارے اڑے۔ یہ ایک عام تربیتی مشن پر تھے جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا۔ ان طیاروں میں 14 تجربہ کار پائلٹ اور عملہ موجود تھا جن کی قیادت لیفٹیننٹ چارلس کرول ٹیلر کر رہے تھے، جو جنگ کے ماہر اور انتہائی قابل پائلٹ سمجھے جاتے تھے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، موسم صاف تھا، سمندر پرسکون اور طیارے فلوریڈا سے مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن 2 گھنٹے بعد ریڈیو پر ایک پیغام آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اسکواڈرن لیڈر ٹیلر نے اطلاع دی، ہمارے کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، بیک اپ کمپس بھی خراب ہے، ہمیں اپنی جگہ کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر کنٹرول روم میں ہلچل مچ گئی۔ دیگر طیاروں کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا لیکن ان کے آلات بھی خراب ہو چکے تھے۔ حیرت اور خوف کے عالم میں ٹیلر نے اندازے سے مشرق کی طرف پرواز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں لگا کہ وہ خلیج میکسیکو کے اوپر ہیں اور واپس فلوریڈا پہنچنے کے لیے مشرق کی طرف جانا ضروری ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ فلوریڈا کے مشرق میں 370 کلومیٹر دور سمندر کے اوپر تھے۔ موسم بگڑنے لگا، سورج غروب ہوا اور رات کی تاریکی چھا گئی۔ آخری ریڈیو پیغام شام 7:04 پر موصول ہوا، ہم مکمل طور پر گم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی۔ 5 طیارے اور ان کے 14 عملے کے ارکان ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے ایک ریسکیو طیارہ روانہ ہوا جس میں 13 افراد سوار تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ طیارہ بھی اسی علاقے میں غائب ہو گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ اب کل 27 افراد اور 6 طیارے پراسرار طور پر لاپتہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ امریکی بحریہ نے تاریخ کی سب سے بڑی ریسکیو مہم شروع کی۔ انتہائی کوشش اور تلاش کے باوجود نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی ملبہ۔ ایسا لگا جیسے وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ انسانی عقل محو حیرت ہے کہ آخر کہاں گئے وہ سب لوگ، اور وہ 6 طیارے آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ واقعات اس علاقے میں پیش آئے جسے آج ہم برمودا ٹرائینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مثلث نما سمندری خطہ فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان واقع ہے اور 5 لاکھ مربع میل کے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ کا پہلا ذکر 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے کیا تھا، جب اس کا کمپس خراب ہو گیا اور اس نے آسمان میں ایک عجیب روشنی کو سمندر میں گرتے دیکھا۔ 1918 کا ایک دن تھا۔ امریکی بحری جہاز USS سائیکلوپس جس پر 306 افراد سوار تھے اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ کوئی پیغام، نہ کوئی ملبہ، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے 1881 میں ایلن آسٹن نامی جہاز نے ایک لاوارث بحری جہاز کو پایا۔ جب ایلن آسٹن جہاز کے کیپٹن نے اپنے کچھ ملحہ اس لاوارث بحری جہاز پر بھیجے تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس جہاز میں ہر چیز ترتیب سے موجود تھی، یہاں تک کہ ٹیبل پر کھانا بھی موجود تھا۔ لیکن اس جہاز پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ جہاز بالکل خالی تھا، جیسے یہاں کبھی کوئی انسان آیا ہی نہ ہو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ جہاز ان لوگوں سمیت پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ جو اس جہاز کے اندر اس کو چیک کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ جہاز غائب ہو گیا اور دوبارہ کبھی نہ مل سکا۔ یہاں سے کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ کسی نے کہا
یہ خلائی مخلوق کا کام ہے۔ کسی نے سمندری افریدوں کو قصوروار ٹھہرایا، کچھ لوگوں نے وقت اور جگہ کے بگڑنے کی تھیوری دی، لیکن سائنسدانوں نے کچھ منطقی وضاحتیں بھی پیش کی ہیں۔ اس علاقے میں مقناطیسی انحراف زیادہ ہوتا ہے جو کمپس کو خراب کر سکتا ہے۔ زیر آب میتھین گیس کے اخراج سے پانی کی کثافت کم ہونے کی وجہ سے جہاز ڈوب سکتے ہیں۔ اس علاقے میں شدید طوفان اور سمندری بگولے عام ہیں جو بحری جہازوں اور طیاروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقہ دنیا کے سب سے زیادہ مصروف سمندری رستوں میں سے ایک ہے، اس لیے حادثات کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنی بھی پراسرار گمشدگیاں ہوئی ہیں، اسی تناسب سے دیگر سمندری علاقوں میں بھی حادثات پیش آتے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کو کوئی غیر معمولی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس علاقے کو اتنا پراسرار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہاں ایک نفسیاتی اصول پیٹر مینہوف اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جب ہم کسی چیز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ جب لوگوں نے اس کی کہانیاں سنی تو ہر حادثے کو کسی سے جوڑ دیا گیا۔ برمودا ٹرائی اینگل کی کہانیاں ختم نہیں ہوئیں، ہر سال نئے واقعات سامنے آتے ہیں۔ کیا یہ قدرتی ہے، مافوق الفطرت ہے یا پھر کچھ اور؟ سچ تو یہ ہے کہ انسان ابھی تک اپنی دنیا کے بہت سے رازوں سے ناواقف ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل آج بھی ایک معمہ ہے۔ حقیقت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک خوفناک کہانی ہے، ایک پراسرار داستان ہے جو شاید ہمیشہ ایک معمہ ہی رہے گی۔ جانے کب تک یہ مثلث اپنے رازوں کو اپنے اندر چھپائے رہے گا۔ دوستو، آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک افسانہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر اگلی بار ایک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔